بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ یہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر مکے کے لوگوں نے مل جل کر کے حملہ کیا، پروگرام بنایا، اسلام کو ختم کر دو، نبوت کو ختم کر دو، اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو، بتوں کو چڑھاؤ، خدا کو گھٹاؤ۔ آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام تر اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی، سامان ڈاچی کے اوپر اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے۔
آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف. کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا, آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے. تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں, ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامند جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما, 2 بچے ہیں, دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے.
ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے، یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے، بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسہ کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسہ کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسہ تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا راشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 گرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔
اندازہ لگاؤ آج ہم سارے دنیا دار بن گئے. آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہماری تمنا نہیں. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. رات دن اولاد کا فکر ہے, رات دن اپنی شان کا فکر ہے, رات دن اپنی آن کا فکر ہے, اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے. کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے. دو گھوڑے 6 زرے ہوتی تھی, کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں, کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے. اندازہ لگاؤ ایک طرف سارا مکہ بلکہ یوں کہوں سارا عرب اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں, اور یوں جھولی پھیلا دی. اللہ اللہ امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے, رسولوں کے سردار نے, خدا کے محبوب نے, ساری کائنات کے سردار نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی. مانگا ہے اپنے مولا سے, دعا مانگی آئی او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا. میری پونجی تیرے سامنے ہے, میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے, میرا لشکر تیرے سامنے ہے, میری قوت تیرے سامنے ہے. اور میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے. مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں لے آیا جو میرے پلے تھا, آگے تو جانے تیرا کام جانے. پیغمبر نے خدا سے مانگا, پریشانیوں میں خدا سے مانگا, جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا, مدد خدا سے مانگی, امداد خدا سے مانگی, نصرت اور اعانت خدا سے مانگی. سجدے میں ہے دعا مانگ رہے رو رہے حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں, اور تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں. ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی. اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا, اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8, اور ادھر ہزاروں سواری, ہزاروں تلوار, ہزاروں تیر انداز, گھوڑے, بڑا سامان ہے. سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے, یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے. یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے, ابھی تیری جیب میں, کل میری جیب میں, پرسوں اس کے گھر میں, پرسوں اس کے گھر میں, یہ تو چکر کھاتا پھرتا, یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی, ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے, ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے. میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا, آج میں اپنے ارمان نکالتا, آج میں اپنی حسرتیں نکالتا, مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا.
ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماری آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں؟ او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام عادت طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے. عبدالرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی, اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی, میرا بایاں حصہ بھی خالی, ادھر والا بچہ بھی نہیں, ادھر والا بچہ بھی نہیں, تلوار ان کے پاس نہیں. اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے, بجلی کی طرح کہاں چلے گئے. میری نظر پڑی, میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پھل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی, گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا. ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے, چچی یوں کہہ رہی تھی, مامی یوں کہہ رہی تھی, خالہ یوں کہہ رہی تھی. جیسی روح ویسے ہی فرشتے, جیسے آپا ایسی ہماری اولاد, جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے. اور ایک اور بات, یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں, کہنے لگی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے. ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہمارے آقا کو ستاتا ہے, ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے. تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے, تمہارے پاس ریشن نہیں ہے, تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے, تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو, دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نتیغ تلوار پر تکیہ, نتیغ تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر. نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر. اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا سامان یہ ہے, ہمارے ہتھیار یہ ہے, ہمارا اسلحہ یہ ہے, ہمارا ریشن یہ ہے. ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا. اور ادھر اندازہ لگاؤ, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی, جال کی درخت کی چھڑی دے دی, اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا, جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا. خدا کہتا ہے لوگوں, اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کئی ہزار فرشتے آ گئے, فرشتوں کی جماعت آ گئی, امداد آ گئی, خدا کی نصرت آ گئی, خدا کی اعانت آ گئی, نوری فرشتے آ گئے. ادھر کفر ہے, ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے. مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے. امیہ ابن خلف سامنے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی. لمبا واقعہ ہے, اس وقت موقع نہیں. مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی, ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن کو تھا نا,
घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा नबी को रोजाना तो मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़म का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। तो कहने लगा सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तो हमारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है, इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, छोड़ में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी है। वो कहने लगा मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज़ और मुआज़ ने मारा। ओ मक्के वालों मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना
کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی۔ سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا، ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا، اولاد کی بھی نہیں رہتی۔ ہاں امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال۔ جب وہ دھڑام سے نیچے گرا، بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے، اس کو نہیں۔ میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا۔ اللہ اللہ، پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے۔ مقدر کی بات ہے نا، جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے۔ ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی۔ اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے۔ کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے، آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفاساروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا، بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کرچھا، کوئی کسی کا نمائندہ۔ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں۔ بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر۔ آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ، پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں، 5000۔ ابو جہل مرا، اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں، نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے۔ سبحان اللہ، دلیری کیسی! اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے، اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو؟ اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی۔ اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے۔ اس لیے خدا کا قرآن کہتا ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّحِينَ، 5000 فرشتے آ گئے۔ ابو جہل مرا، امیہ ابن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا، بڑے بڑے لیڈر مرے،
बड़े बड़े सरदार मरे और 70 काफिरों को हजरत सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए और उसने, है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। और कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं, जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में होना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता हूं, अभी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है, ये तो सारी अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया किराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया, जन्नत का 60 टिकट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो, काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए और गिरफ्तार होकर आए, तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में कि एक और आदमी ले गया, उसके यहाँ खाना मुख्तसर था। उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तुम ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यु'थिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है, देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे पे बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे पे खत्म हो गई है। आप बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया, तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है ये कमाई है कोई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों
بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو نسبت کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں.